السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تجوید القرآن کلاسز کا سلسلہ جاری ہے۔ خاکسار آپ حضرات کی خدمت میں ایک اور کلاس کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین کرام، آج کی کلاس میں ہم سورۃ المائدہ کے رکوع نمبر 2 کی تلاوت کریں گے۔ حسب سابق شروع آیت کی ہم کچھ قواعد بھی پڑھیں گے۔ چلیں اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ المائدہ کے رکوع نمبر 2 کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن
علیم بذات الصدور. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ناظرین کرام، اب تک ہم سورۃ المائدہ کے رکوع نمبر 2 کی تلاوت سن رہے تھے. ابھی ہم اس رکوع کے پہلے آیت کی چند قواعد بھی پڑھیں گے. سب سے پہلے یا ایھا الذین، یا کے اوپر مد منفصل ہے، اس کو لمبا پڑھیں گے. الذین، ذال کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے. آمنو مد منفصل ہے، اس کو لمبا پڑھیں گے. اذا قمتم، قاف کو پر ادا کریں گے. الی الصلاۃ، صاد حروف پر میں سے ایک حرف ہے تو اس کو ہم پر ادا کریں گے. فاغسلوا، غین حروف پر میں سے ایک حرف ہے، اس کو ہم پر ادا کریں گے. سین یہ باریک ہم ادا کریں گے. وجوہکم و ایدیکم الی المرافق، را اور قاف یہ دونوں یہاں پر ادا کیے جائیں گے. وامسحوا، سین کو باریک. برؤوسکم، را کو پر ادا کریں گے، سین کو باریک ادا کریں گے. وارو، را ساکن کو یہاں پہ ہم پر ادا کریں گے. قاعدے کے مطابق را ساکن سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو را ساکن کو ہم پر ادا کرتے ہیں.
تو اس قاعدے کے مطابق را ساکن یہاں پہ پر ادا کیا جائے گا۔ الکعبین حروف وقوف میں سے ایک حرف طا آیا ہے، تو آخری حرف کو ہم نے متحرک جو حرف ہے اس کو ساکن کر دیا اور وقف کر دیا، اور وقف کرتے ہوئے اس سے پہلے جو یا ساکن ہے یہ ہے مد لین، تو اس کو کسی قدر ہم لمبا پڑھیں گے۔ وَإِن نون ساکن کا یہاں پہ اخفا ہوگا، چونکہ آگے حروف اخفا میں سے ایک حرف کاف آیا ہے، اخفا کے ساتھ ساتھ ایک الف کے برابر غنہ کی آواز۔ ادھر بھی کنتم میں بھی نون ساکن کا اخفا ہوگا، ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی ہوگی۔ جنوباً یہاں پہ باقی پر جو تنوین ہے اس کا اخفا ہوگا اور ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی ہوگی۔ فَطَّهَّرُوا طا کو پر ادا کریں گے اور را کو بھی پر ادا کریں گے۔ اس کے بعد وَإِن كُنتُم نون ساکن پہلا جو ہے وہ، اس کے بعد دوسرا نون ساکن، یہ دونوں یہاں پہ اخفا کے ساتھ ادا کریں گے اور ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی ہوگی۔ کنتم مرضا، اس میم ساکن کا ادغام اگلے میم میں ہو گیا ہے تو ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی ہوگی۔ مرضا، را ساکن اور ضاد یہ دونوں حروف یہاں پر ہوں گے۔ را ساکن کا قاعدہ یہ ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھ لیا کہ را ساکن سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہے تو را ساکن پر ہوگا، تو اس لیے ہم نے اس کو پر ادا کیا۔ ضاد چونکہ یہ حروف پر میں سے ہے تو اس کو ہم نے پر ادا کر دیا۔ اوپر مد ہے، مد منفصل، اس کو ہم لمبا پڑھیں گے۔ او علی سفرن، سین کو باریک اور را کو بھی باریک پڑھیں گے، اور یہاں پہ را ساکن، یہاں جو را کے نیچے تنوین ہے اس کا اظہار ہوگا، یعنی مکمل اس کی آواز ہوگی۔ آگے چونکہ حروف حلقی میں سے ایک حرف حمزہ آیا ہے تو اس لیے اس کو ہم سفرن پڑھیں گے۔ او جاء، جیم کے اوپر مد متصل ہے، اس کو ہم لمبا پڑھیں گے۔ احد منکم، دال کے اوپر جو تنوین ہے اس کے ادغام میم میں ہو گیا ہے تو ایک الف کے برابر غنہ کے ساتھ اس کو ہم ادا کریں گے۔ منکم، نون ساکن کے اخفا ہے، یہاں پہ ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی ہوگی۔ منکم من الغائطی، اس میم ساکن کے ادغام اس میم میں ہو گیا ہے اگلے والے میم میں تو ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی ہوگی۔ غین کو پر ادا کریں گے اور اوپر جو مد متصل ہے اس کو لمبا ادا کریں گے۔ آخر پر طا جو ہے اس کو ہم پر ادا کریں گے۔ اولا مستم النساء، نون مشدد ہے، ایک الف کے برابر غنہ کی آواز ہوگی۔ سین کے اوپر مد متصل ہے، اس کو ہم لمبا پڑھیں گے۔ فلم تجدو ما، میم کے اوپر مد متصل، ایک الف کے برابر، معافی چاہتے ہیں، ایک الف نے زائد بلکہ کسی قدر اس کو ہم لمبا پڑھتے ہیں۔ ما ان، حمزہ کے اوپر جو تنوین ہے اس کا اخفا ہوگا، چونکہ آگے حروف اخفا میں سے حرف فا آیا ہے، اخفا کے ساتھ ساتھ ایک الف کے برابر غنہ کی آواز ہوگی۔ فتیممو، میم مشدد ہے، ایک الف کے برابر غنہ کی آواز ہوگی۔ صعیدن، صاد کو پر ادا کریں گے اور دال کے اوپر جو تنوین ہے اس کا اخفا ہوگا اور ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی ہوگی۔ طیباً، طا کو پر ادا کریں گے، با کے اوپر جو تنوین ہے اس کا اخفا ہوگا، آگے حروف اخفا میں سے ایک حرف آیا ہے۔ فمسحو، سین کو باریک ادا کریں گے۔ بوجوہکم، او بوجوہکم و ایدیکم منہ، میم ساکن کے ادغام اگلے میم میں ہو گیا ہے تو یہاں پہ ایک الف کے برابر غنہ کے ساتھ ہم ادغام کریں گے۔ اس نون ساکن کے یہاں پہ اظہار ہوگا، چونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ایک حرف ہا آیا ہے اور آخر پر علامت وقف طا ہے تو ہا کو ساکن کر کے پڑھیں گے۔ اگلا حصہ ما یرید اللہ، اللہ کا جو لام ہے وہ پر ادا کریں گے۔ لیجعل، جیم ساکن کو قلقلہ کی صفت کے ساتھ ہم پڑھیں گے۔ علیکم من، میم ساکن کا ادغام اگلے میم میں ہو گیا ہے تو ایک الف کے برابر غنہ کی آواز ہوگی۔ من حرجن، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ایک حرف ہا آیا ہے تو اس نون ساکن کا اظہار ہوگا، یعنی مکمل آواز کے ساتھ اس کو ہم پڑھیں گے۔ حرجن، را کو پر ادا کریں گے۔ حرجن و، جیم کے نیچے جو تنوین ہے اس کا ادغام اگلے واو میں ہو گیا ہے تو ادغام کے ساتھ ساتھ ایک الف کے برابر غنہ کا
آواز ہم نکالیں گے۔ ولاکن یرید، نون ساکن کا ادغام یا میں ہو گیا ہے تو ادغام کے ساتھ ساتھ ایک الف کے برابر غنہ کی آواز ہوگی۔ لیطہرکم، طا حروف پر میں سے ایک حرف ہے تو پر ادا کریں گے، را کے اوپر زبر ہے تو اس کو بھی پر ادا کریں گے۔ ولیتم، میم مشدد ہے، ایک الف برابر غنہ کے ساتھ اس کو ادا کریں گے۔ نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون، را کو پر ادا کریں گے۔ علامت وقف آیت آئی ہے تو آخری حرف کو جو متحرک حرف ہے اس کو ہم نے ساکن کر دیا، ساکن کر کے ادا کر دیا۔ اور اس سے پہلے چونکہ حروف مد میں سے ایک حرف ہے تو اس کو ہم لمبا پڑھیں گے، اس کی وجہ یہ ہے یہاں پہ مد عارض کا قاعدہ لاگو ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کی کلاس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل کی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔